بھی بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کم از کم رابطہ کیا کرو، دعا کر دیا کرو، سلام کر لیا کرو. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے پر بڑا امتحان آیا ہوا ہے. میرے بہن بھائی کو بھی اللہ پاک ہمت توفیق دے کے نیکی کر سکے، میرے بھی بچوں کو ایکسیپٹ کر سکے. مجھے اچانک کچھ ہو جائے تو میں کیا کروں گا، میرے بیوی بچے کیا کریں گے. دوسری بیوی ہے، اس سے یہ ایک بیٹا میرا. اور پہلی بیوی؟ پہلی بیوی سے 9 بچے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ کوارٹ میں ہیں. کوارٹ میں کون سی جگہ پہ رہتے ہیں آپ؟ کوارٹ میں یہ جنانا مل نئے اڈے کے پاس گھر ہے میاں خان کا. بارش میں تو بس یہ پانی اندر آ جاتا تھا پہلے، تو سیلاب ہو جاتا تھا، سارے بسترے سب کچھ گیلے ہو جاتے تھے، برتن بھی. اور یہاں پر یہ جو ہے نا چوری و چکی بھی ہوتی ہیں، کبھی کوئی برتن لے گیا کوئی. میں نے 18 سال قرآن پڑھایا ہے، یہ ایئر فورس، آرمی، SSB، پولیس آفیسر کے بچوں کو. پریشان بیٹھا ہوں، میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اللہ راستہ دے دے، اللہ راستہ دے دے. قرآن مجید کی طاقت سے میں یہ جنگ محاذ جیت لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز. ناظرین، آج میں موجود ہوں قائد آباد پل کے نیچے، جہاں ایک بزرگ پچھلے کئی سالوں سے اپنے بیوی بچے سمیت رہے ہیں. یہاں نہ چھت ہے نہ دیوار ہے. یہ یہاں کب سے رہ رہے ہیں، یہاں کیا کرتے ہیں، جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، کھاتے پیتے کہاں سے. آئیے ان کی زندگی کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اس بزرگ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی، سب سے پہلے اپنا تعارف کرو، آپ کا نام کیا ہے؟ قاری محمد میسور. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کوہاٹ سے. کوہاٹ سے. اچھا یہ بتاؤ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو؟ یہ 4-5 اگست کو 2015 سے آئے تھے، تو غالباً 10 سال ہو جائیں گے. آپ کو یہاں 10 سال ہو رہے ہیں؟ جی. تو کیا وجہ بنی یہاں رہنے کی؟ یہاں پر قانونی امداد کے لیے آیا تھا تلگنگ چکوال سے. یہ میرے بیوی تلگنگ چکوال سے ہے، تو وہ اس کی زمین جائیداد، چھوٹے بچے رہ گئے تھے تو ان کے ماں باپ فوت ہو گئے، تو وہ اس کے ابو کے کزن نے جو ہے نا اپنے پاس رکھ لی، کیونکہ اس کے پاس کاغذ گروی رکھوائے ہوئے تھے. اور پھر 8,000 روپے ان کے عوض، تو وہ پیسے ان کو ٹائم پر نہیں ملے. اور ادھر میں ان کو اس کے بیوی کے ابو کو جو ہے نا بجلی کرنٹ سے وفات ہو گئی، تو وہ کاغذ انہیں کے پاس رہ گئے. اور بچے چھوٹے تھے، بچے بڑے ہوتے گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا سارا کچھ اپنے نام کر لیا. اچھا، ابھی آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی جو بیوی کی جائیداد ہے ان لوگوں نے اپنے نام کر دیا؟ ہاں جی. گھر ہے، میڈیکل اسٹور، حمام، 2-3 دکانیں ہیں. اور تلگنگ میں پارس ہاسپٹل کے پاس غالباً 6 کنال زمین ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے یہ دوسری بیوی ہے، اس سے یہ ایک بیٹا ہے میرا. اور پہلی بیوی؟ پہلی بیوی سے 9 بچے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ کوارٹ میں ہیں. کوارٹ میں کون سی جگہ پہ رہتے ہیں آپ؟ کوارٹ میں یہ جنانا مل نئے اڈے کے پاس گھر ہے میاں خان کالونی. اچھا، آپ کوارٹ کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ بتائیے کیا وجہ بنی آپ کی، یہ کیا دوسرے بچوں سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے؟ وہ بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ میں نے مخالفت پر شادی کی تھی، تو آج دن تک جو ہے نا وہ نہ میرے بچے ہیں اور نہ جو ہے نا بہن بھائی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ بڑی مشکل سے میں جو پھر جو ہے نا گھر بار چھوڑ کر. اچھا، آپ نے دوسری شادی کی ہے، تو وہ جو آپ کے پہلی بیوی کے بچے اور بیگم، وہ آپ کے بچے مطلب ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ ہاں جی. اس وجہ سے آپ ابھی الگ رہ رہے ہیں؟ اب میں الگ رہ رہا ہوں. میں چلو قانونی امداد مانگ لوں، اس کا ہی میں زمین جائیداد نکال لوں. کس طریقے سے گزر بسر کرتے ہیں آپ؟ بس یہاں پر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر تھک جاتے تھے، پھر جو ہے نا مجبوراً جو ہے نا یہ ریڈیو والوں سے 10-10 روپے مانگ کے کسی اور سے مانگ کے روٹی لے لی. تھوڑا یہ یہاں پر بسم اللہ ہوٹل ہے، اس سے تھوڑا شوربہ لے لیا، وہ کر لیتے تھے. پھر یہاں پر تکلیفیں بڑی گزاری ہیں، بھوک، گردہ، مٹی، اپنا قرآن پڑھتا رہا ہوں. اچھا، آپ حافظ بھی ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ بتائیے گا، لازمی بات ہے، تو جب رمضان آتا ہوگا تو رمضان میں کس طریقے سے روزے کیسے گزارتے ہیں؟ روزے بس یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. میں تو بڑا سا میں نے بیماری گزاری ہے، تو معذور بھی ہوں، تو میں تو خالی جو ہے نا سپارے ہی پڑھتا رہتا ہوں، روزے میں نہیں رکھ سکتا. اچھا یہ بتائیے گا، اس کے علاوہ جب آپ یہ ٹینٹ میں رہے تو لازمی بات ہے کافی تکلیف ہوگی، سردیاں ہوتی ہوں گی، گرمیاں ہیں، تو اس کے علاوہ جب بارش ہوتی ہے پھر کیسے گزر بسر کرتے ہیں؟ بارش میں تو بس یہ پانی اندر آ جاتا تھا پہلے، تو اب سیلاب ہو جاتا تھا، سارے بسترے سب کچھ گیلے ہو جاتے تھے، برتن بھی. اور یہاں پر یہ جو ہے نا
चोरी और चक्की भी होती है, कभी कोई बर्तन ले गया, कोई सारे कोई बर्तन ले जाता, कोई बिस्तरा उठा कर ले जाता था, तो बस परेशान बैठे होते थे। कभी किसी ने आपको यहाँ से भगाया तो नहीं है, मतलब यहाँ से जगह छोड़ने का तो नहीं कहा? KMC वाले काफ़ी आते रहे हैं, तो मैं उनको कहता मैं यहाँ पर कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं अपना कुरान कानूनी इमदाद के लिए बैठा हुआ हूँ। और एक बार जो है ना, ये वालचाकिंग में ये शाह लतीफ़ वाली इन्वेस्टिगेशन पुलिस ले गई थी, 7 दिन अपने पास रखा, तो तफसील वगैरह की, क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, तो सारा मैंने तफसील बताया कि मैं कानूनी इमदाद के लिए बैठा हूँ। तो उसके बाद फिर जो है, अच्छा ये बताइए, कोई कानूनी इमदाद में अभी तक किसी ने कोई मदद वगैरह की आपकी? यहाँ पर तो कानूनी इमदाद में कोई भी नहीं है। सैलानी वालों के लिए मैंने धरना दे ही रखा, और उनको जो है ना बहादुराबाद, तो वहाँ पर उनको धरना दे ही रखा, उनका हमारे कानूनी इमदाद का जरिए कोई नहीं। और ना ईदी वाले ना और ये वेलफेयर वाले कई जो है ना, उन्होंने इंटरव्यू लिए कि ये माँ बाप की आवाज़ ऊपर उठाएंगे, तो अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई वकील वगैरह से किसी से रब्ता नहीं हुआ है? नहीं जी। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा खाने पीने का क्या तरीक़ाकार है? कहाँ तरीके का, पहले तो भूख प्यास बहुत गुजारी है, अब अल्लाह भला करे, अल्लाह मालिक होटल एक टाइम रोटी दे देते हैं, एक टाइम की रोटी दे देते हैं, तो बस बाकी फिर अल्लाह पाक से मांगते रहते हैं। पहली बेगम से कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे। याद नहीं आती उनकी? याद नहीं आती आपको जी? उनकी याद नहीं आती? मैं परेशान बैठा हूँ, मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ कि अल्लाह रास्ता दे दे, अल्लाह रास्ता दे दे। कुरान मजीद की ताकत से मैं ये जंग महाज जीत लूँगा, अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। कोई रब्ता वगैरह उनसे हुआ है? बच्चे रब्ता करते हैं, वो बहन भाई जो है ना, एक भाई जो है, 2 भाई मुझसे फ़ोन पर बात कर लेते हैं, और बाकी 2 बहन भाई हैं, वो नहीं बात करते, फ़ोन नहीं करते। कितने अच्छा कितने बहन भाई हैं आप लोग? 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 5 भाई हैं, 2 बहनें, जिसमें 2 भाई आपसे रब्ता करते हैं और बाकी नहीं करते? हाँ जी। और इसके अलावा आपके बच्चे भी कभी आपसे कोई रब्ता नहीं किया? बच्चों ने? बच्चे भी, एक बच्चा कभी फ़ोन उठा लेता है, आप बात करते हो तब? हाँ जी। वो लोग नहीं करते? नहीं हो रही। करते क्या हैं वो लोग? कोई कुछ मालूमात है उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत? अब वो जो है ना, वो कोई यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर पर जो है ना, कोई डॉक्टर के साथ थोड़ा सा पर्चियाँ काटता है, जॉब उसकी नहीं है। पहले उसकी जॉब थी वहाँ पर, ये CNG पंप पर अकाउंटेंट पर, तो वो वहाँ से उसकी छूट गई, तो वो भी थोड़ा सा रोजगार है। और दूसरा जो बेटा है वो CNG पंप पर है, वो भी जॉब कर रहा है। अच्छा पिछली ज़िंदगी आपकी कैसी थी? मैंने 18 साल कुरान पढ़ाया, ये एयरफोर्स, आर्मी, SSB, पुलिस ऑफिसर के बच्चों को। अच्छा जी। सबसे बड़े जो है ना आर्मी के मेजर जनरल शुआइब बंगश, वो उन फैमिली को मैंने कुरान पढ़ाया हुआ है। ये हाजी कमाल शाह जो सिंध के जो रह चुके हैं, इनके जो है ना फर्स्ट कज़न को वहाँ पर ये सैयद कमाल शाह आते होते थे, उनका जॉइंट फैमिली थी, तो उनको भी बच्चों कुरान पढ़ाया हुआ है। और ये एयरफोर्स के जो है ना SSB के एयर कमांडोर तक, विंग कमांडर, स्क्वाड लीडर तक के बच्चों को कुरान पढ़ाया हुआ है। हुकूमत से और पुलिस से क्या मुतालबा करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मेरे तरफ नज़र रखें, कम से कम हिफाजती नज़र ही रखें, कोई मुझे नुकसान ना दे। मैं अपना कुरान पढ़ता जा रहा हूँ, अल्लाह से मदद मांगता जा रहा हूँ, कोई कानूनी इमदाद मिल जाए, अल्लाह से। और आवाम से क्या कहना चाहेंगे? हौसले मेरे टूटते जा रहे हैं, क्योंकि आवाम भी जो है यहाँ पर करे, 1-2 रोटी के लिए मैं सारा दिन सारी रात मैंने हेल्प पकड़ा होता है, शाद नादरी कोई दे देता है, नहीं तो फिर बैठे रहते हैं। अच्छा आपका कहना, अच्छा ये बताइएगा, जब अल्लाह ना अगर जब बीमार होते हैं, तो इसके लिए आपके बच्चे हैं, बेगम है, तो आप हैं, जब बीमार होते हैं फिर इसका क्या तरीक़ाकार होता है? पहले तो ये 4 तारीख़ को जो है ना, रमज़ान में 4 तारीख़ को ये सलमा शाह अस्पताल से मैं बीवी का अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी रसोली ऑपरेशन होगा। तो हम रोते रहे, तो एक कारी सरताज हैं, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने जो है ना एक ऐसी मुहैयर हज़रात से बात की, तो उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन करा देंगे आपका। तो अल्लाह भला कर उन्होंने जो है ना फिर ऑपरेशन करा दिया। तो अभी फिर दवाई की भी थोड़े बहुत पैसे दिए थे, अब दवाई के पैसे ख़त्म हुए, ना बीवी का इलाज, कोई दवाई वगैरह खा रहा हूँ, ना मेरे भी दिमाग पर असर पड़ जाता है। तो अभी डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा सोचा ना करो, तो बस अल्लाह से मांगते जा रहे हैं, अल्लाह पाक मदद दे दे। यकीनन हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिखे और कुछ बड़ा आदमी बने, तो आपकी भी यकीनन ख्वाहिश होगी कि आपका बच्चा पढ़े लिखे। हाँ जी, वो पढ़ने लिखने के लिए मैंने यहाँ पर इसको मदरसे में दाखिल करा हुआ। फ़िलहाल तो नाजरा कुरान मजीद पढ़ रहा है, जामिया महमूदिया में दाखिल कराया हुआ है, तो 2 टाइम चला जाता है। तो स्कूल का मैंने 1-2 बंदे को आया, तो इसका साल ज़ाया होता जा रहा है, काफ़ी परेशानी में। हाँ जी, हाँ जी।
میں ابھی کوئی رمضان جو سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا میں اپنے شہر گیا تھا، تو ایک میری سسٹر اور بھائی جو ہے نا وہ اسکول چلا رہے ہیں اور اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا بیٹا تھوڑا بڑا سا ہو گیا ہے، ہم نہیں اس کو تعلیم کرا سکتے. تعلیم کرا لیتے تو مجھے سکون آ جاتا. میرے بچے مجھے ایکسیپٹ کر لیتے، میرے بیوی بچے کو ایکسیپٹ کر لیتے، تھوڑا بات شات کر لیا کرتے تو مجھے سکون آ جاتا. میں پھر گھر چھوڑ کر آ گیا. یکم رمضان کو میں پھر واپس آ گیا. بابا جی حکومت سے یا عدالتوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور یہ وزیر اعظم، صدر مملکت اور یہ خصوصاً جو ہے چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کروں گا کہ یہ تلگنگ ایریا میں میرا قانونی امداد میری کر دیں. از خود نوٹس پر آپ کچھ امداد کر دیں. میرے 10 سال اگست میں میرے کراچی پورے ہو رہے ہیں. اللہ پاک کرم کر دے. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا اپنے بیوی بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھی بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کم از کم رابطہ کیا کرو، دعا کر دیا کرو، سلام کر لیا کرو. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے پر بڑا امتحان آیا ہوا ہے. میرے بہن بھائی کو بھی اللہ پاک ہمت توفیق دے کے نیکی کر سکے، میرے بھی بچوں کو ایکسیپٹ کر سکے. مجھے اچانک کچھ ہو جائے تو میں کیا کروں گا، میرے بھی بچے کیا کریں گے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے. ناظرین یہ تھے یہ بزرگ جن لوگ آپ نے ان کی باتیں سنی، یہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میری ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے کہ میری خاطر خواہی کریں، مجھے دیکھیں، آئے ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے. میرے بیوی بچے ہیں اور میں یہاں بیمار پڑا ہوں، میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بہت تکلیف ہے اس وقت. اور میری یہاں اعلیٰ حکام سے اور مخیر حضرات سے میری درخواست ہے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مالی مدد ہو، جانی مدد ہو، ان کی مدد کریں. کیونکہ اس وقت یہ بزرگ اور اس کا یہ بچہ، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ اس کا چھوٹا بچہ ہے، اسکول پڑھنے کے قابل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، لیکن اس وقت میں بہت مجبور ہوں، تکلیف میں پریشانی میں ہوں. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.